أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين صدق الله العظيم. کل تک بات یہاں تک چلی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے جو پھسلایا تھا، گناہ کی طرف دعوت دی تھی، کمروں کے اندر دروازے کواڑ بند کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو دعوت دی. بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام باہر نکل گئے. اب اس کا چرچا محلے کی عورتوں کے اندر ہونے لگا کہ کیسی نکمی عورت ہے یہ، خود اپنے غلام کو لا کر کے اس کے عشق میں مبتلا ہو گئی ہے، اس پر فریفتہ ہو گئی ہے، اسے دل دے بیٹھی ہے. عورتوں کا جملہ ہے انا لنراها فی ضلال مبین، کہ عورت انتہائی گمراہی کے اندر مبتلا ہے. اب یہ باتیں عموماً ایسا ہوتا ہے محلے کے اندر، اگر کسی گھر کے اندر لڑائیاں ہو گئی اور اس کا شور باہر ہونے لگ جائے تو سارے محلے کے اندر چرچا ہونے لگتا ہے کہ فلاں گھر کے اندر آج برتنیں گر رہے تھے، میاں بیوی کے اندر انبن ہو گئی تھی، لڑائیاں ہو رہی تھی، تو سارے محلے میں چرچا ہونے لگتا ہے. تو یہ چرچا محلے میں ہونے لگا کہ فلاں عزیز مصر کی بیوی زلیخا انتہائی ایسی بد کردار عورت ہے کہ اپنے غلام سے عشق کر بیٹھی. اب یہ بات پھیلتے پھیلتے خود زلیخا کے کانوں تک پہنچ گئی کہ میرے بارے میں عورتیں ایسا کہہ رہی ہیں. تو اس عورت نے سوچا کہ ان کے اندر یہ مرض ہے، یعنی میرے بارے میں بول رہی، تو ان کا علاج کرنا بھی ضروری ہے. تو قرآن آگے کہتا ہے فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن متکئا وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ، کہ اب ایسا کیا کہ زلیخا کی طرف سے ایک پیغام پہنچانے والا عورتوں کے پاس گئے، جا کر کے ساروں کو کہا کہ آج ملکہ، شہزادی، رئیس زادی، عزیز مصر کی بیوی زلیخا کے ہاں آپ کے دعوت کا اہتمام کیا گیا ہے، آپ کو ان کے یہاں دعوت کے لیے فلاں وقت میں بلایا گیا ہے. تو ساری عورتیں دعوت کے نام پر جڑ گئی. زلیخا کا مقصد دعوت کرانا نہیں تھا، دعوت کرانا تو ضمن میں تھا، اصل وہ چیز ان کو بتانا تھا جو عورتیں ان کے منہوں سے کہہ رہی تھیں. تو جب ساری عورتیں آئیں، دسترخوان لگ گیا. زمانہ قدیم کے اندر ایسا ہوتا کہ دعوت کھا لیتے، پھر مستقل فروٹس وغیرہ کا انتظام ہو جاتا، رقم کے فروٹس رکھے رہتے، قسم قسم کی کئی میوے رکھے ہوئے ہوتے. تو ساری عورتوں کے پاس آنے کے بعد بیٹھ گئے تو اچھی طریقے سے ان کا استقبال کیا گیا، مسحریوں کا انتظام کیا گیا، بیٹھنے کا انتظام کیا، ایک لینے کا انتظام کیا. پھر آخر میں جب پھل کھانے کی باری آئی یا کاٹنے وغیرہ کی چیزیں تھیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کو توڑا نہیں جا سکتا. تو زلیخا کہتے ہیں وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ، ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک چھری کو پکڑا دیا گیا کہ اب تو ایسے پھل تمہارے پاس آ رہے ہیں جنہیں ہاتھ سے توڑا نہیں جا سکتا، بلکہ ان کو کاٹنے کے لیے چاقو کی ضرورت پڑتی ہے. تو ساروں کے ہاتھ میں چاقو کو تھما دیا گیا. اب عین وقت ایسا تھا کہ ساروں نے دعوت کا کھانا کھا لیا، کھانے کے بعد اب پھل کھانے کی باری آئی. اب کاٹنے کی جب باری آئی تو زلیخا نے کہا تم نے میرے بارے میں جو سنا ہے کہ میں فلاں جوان سے عشق کر بیٹھی ہوں، اس پر میں نے دل دے دیا ہے، ایسا تم نے سنا ہے کہ تم دیکھنا چاہو گی اس لڑکے کو؟ ساری عورتوں نے بیک آواز میں کہا ہم دیکھنا چاہتے ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ اس گھر میں ایک خادم کی حیثیت سے آئے تھے جسے خریدا گیا تھا، اب یہ جو زلیخا تھی
حضرت یوسف علیہ السلام کی مالکن یعنی ملکہ تھی، گویا کہ اگر مالک کسی کو اجازت دے نکل جا تو اسے نکلنا پڑتا ہے، ادھر سے ادھر جانے کے لیے کہا جائے تو اسے عمل کرنا پڑتا ہے، چونکہ یوسف علیہ السلام کو خریدا گیا تھا، گویا کہ وہ اپنی آقا مالکن کی بات ماننا ضروری تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو سارا ماجرا اس کا علم نہیں۔ حضرت یوسف اندر بیٹھے ہیں، یہ باہر کے حصے میں دسترخوان سجائے گئے ہیں، اب زلیخا اندر آتی ہے، آ کر کہتی ہے وقالت اخرج علیہم، یوسف ذرا ادھر آنا، اس دروازے سے نکل کر کے اس طرف پار چلے جانا، تھوڑا سا کام ہے۔ بولنے کا انداز بھی ایسا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو واقعے کی بھنک بھی نہیں تھی کہ ہو کیا رہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سمجھا کہ کسی ضرورت کی وجہ سے مجھے یہاں سے باہر کی جگہ میں بھیجا جا رہا، تو حضرت یوسف علیہ السلام کو چونکہ عادت تھا تو حضرت یوسف علیہ السلام نکل گئے۔ جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام دروازے سے باہر نکلے، ساری عورتیں چونکہ طاق میں تھیں کہ وہ کون سا ایسا لڑکا ہے جسے اس نے عشق کر بیٹھی ہے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ساروں کی آنکھیں اس دروازے کے آر پار تھیں۔ تو اللہ کہتا ہے فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَا، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام دروازے سے باہر نکلے، ساروں کے دل چونک اٹھے، ایسا حسین نوجوان ہے، ساروں کے حواس باختہ ہو گئے، یہاں تک کہ لکھا ہے کہ سب عورتوں کے اوپر ہیجانی کیفیت طاری ہو گئی۔ ایسی ہیجانی کیفیت جسے کہتے ہیں، اگر آدمی ایسا معذور ہے جسے سلسلے بول کی بیماری ہے جو ایک عمر کے اندر ہو جاتی ہے، آدمی کمزور، اس کا مثانہ کمزور ہو جاتا ہے، جگر کمزور ہو جاتا ہے، جسم کے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں تو اس سے پیشاب کے قطرے نکلنے لگتے ہیں، اس کو کہتے ہیں سلسلے بول کی بیماری میں یہ آدمی مبتلا ہے۔ تو لکھا ہے کہ جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو عورتوں نے دیکھا تو ان کی حالت بھی اس طرح کی ہو گئی، انہیں پتہ بھی نہیں چل رہا کہ ہم سے کیا ہو رہا ہے، ہاتھیں چلا رہی ہیں، حضرت یوسف کے حسن کو لگاتار دیکھ رہی ہیں اور نگاہ ان کی دوسری طرف توجہ ہی نہیں کر رہی۔ ایسا حسین اللہ نے انہیں بنایا تھا کہ یہ عورتیں کاٹی گئی، کھل ختم ہو گئی، انگلیوں کو پوروں کو کاٹنا شروع کر لیا، پھر ہاتھ تک کاٹ لیے، لیکن ان کو احساس تک نہیں چلا کہ ہمارے ہاتھ کٹ گئے ہیں، یہاں تک لکھا ہے کہ خون بہنے لگا، لیکن ان کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہوا کہ ان سے خون نکل رہا ہے۔ اور بعض تفسیروں کے اندر یہ بھی لکھا ہے بہت ساری عورتوں نے حضرت یوسف کے حسن کو دیکھ کر اتنا کاٹ لیا کہ بعد میں اسی وجہ سے کئی عورتیں ہلاک ہو گئی تھیں، تباہ ہو گئی تھیں، موت کے گھاٹ اتار دیے گئی تھی، یعنی ایسا مدہوش ہو گئی تھی۔ تو ان کے منہوں سے ایک جملہ نکلا فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، انگلیوں کو کاٹتے گئے، آگے کہا وَقُلْنَ مَا حاشا للہ ما ھذا بشرا، قسم بخدا یہ تو انسان ہو ہی نہیں سکتا، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو انسان نہیں ہے، یہ جس کے چہرے پہ یہ جو نور دیا گیا ہے، ہم بھی تو انسان ہیں، ہمارے چہروں پر ایسا نور نہیں دیا گیا، یہ تو خریدا ہوا شخص نہیں ہو سکتا، یہ نوکر نہیں ہو سکتا، یہ غلام نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ عزت والا شریف، بلکہ یہ فرشتہ ہے۔ جیسے عورتوں کا یہ حال دیکھا، زلیخا نے فوراً کہنے لگی قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، دیکھ رہے ہو تمہارا حال، تم نے ہاتھوں کو کاٹ لیا، پوروں کو اڑا لیے، ہاتھ کو کاٹ کر کے خونوں کو بہانا شروع کر دیے، تو یہی وہ لڑکا ہے جس کی وجہ سے تم مجھے بدنام کر رہی تھی، صرف تمہارا ایک مرتبہ کا حال یوسف کو دیکھنے کی وجہ سے تمہاری یہ حالت ہو گئی ہے، تو سوچیں ذرا، دن بھر یہ لڑکا، یہ نوجوان میرے گھر میں رہتا ہے تو میری حالت کیا گزر رہی ہوگی۔ قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، پھر آگے حضرت وہ زلیخا کہتی ہیں وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، میں اسے صبح و شام گناہ کی طرف مائل کرتی رہی، کس لاتی رہی، اسے ورغلاتی رہی، پھر زلیخا کہتی ہیں فَاسْتَعْصَمَ، لیکن یہ عصمت والا نکلا، اپنی عزت کو بچانے والا نکلا، میں لاکھ کوششیں کرتی رہی، بس یہ ٹس سے مس ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ اس کے اندر خدائی خوف طاری ہو جاتا ہے، کبھی بھاگنے لگتا ہے تو کبھی اٹھ کر نگاہیں پھیرنے لگتا ہے، کبھی چلنے لگتا ہے،
قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ ولقد راودته عن نفسه فاستعصم۔ پھر آگے کہنے لگی جب خود زلیخا نے اپنا راز عورتوں کے سامنے فاش کر دیا کہ میں اسے پھسلا رہی تھی، بہکا رہی تھی، لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنی عزت کی حفاظت میں لگا ہے، اپنے اللہ سے ڈرنے والا ہے، تو آگے کہتی ہیں وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُ، تم سب سن لو، اگر یہ لڑکا، یہ نوجوان میرے آرڈر کا پابند نہ بنے، میں جو کہوں گی وہ اگر نہ مانے، لَيَسْجُنُنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ السَّاغِرِينَ، ایک تو اسے جیل کی سزا کاٹنی پڑے گی، اور دوسرا یہ کہ انتہائی ذلیل کر دیا جائے گا۔ ساری عورتوں نے کہا، چونکہ زلیخا ملکہ تھی، اب عورتیں آئی ہوئی تھی، حضرت یوسف سے کہنے لگی کہ یہ عورت زلیخا تمہاری خیر خواہ ہے، تمہارا بھلائی کا ارادہ رکھتی ہے، لہٰذا یہ جو چاہے اس کے بات کو ماننے کے لیے تیار ہو جاؤ، یہ تمہیں زیورات سے نوازے گی، ملکہ ہے، شہزادی ہے، رئیس زادی ہے، تاج و تخت جس کے پاس ہے، ریاست پر جس کا قبضہ ہے، ایسی عورت تمہیں دعوت دے رہی ہے، تم اس کی بات کو مان لینا چاہتے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے نکلا ربی السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے میرے پیارے اللہ، جس گناہ کی طرف یہ مجھے مائل کر رہے ہیں، جس دلدل میں یہ عورتیں مجھے پھنسانا چاہ رہے ہیں، اس سے بڑھ کر مجھے یہ محبوب ہے کہ تو مجھے قید ہی کے اندر جانا مجھے پسند ہے۔ السجن احب الی مما یدعوننی الیہ۔ پھر آگے حضرت یوسف نے کہا وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ۔ اے اللہ قوت تیرے ہاتھ میں ہے، اے اللہ روکنا تیرے اختیار میں، میں لاکھ بھی دل کے اندر ارادے کروں، بچانے والا تو ہے۔ اصب الیہن، اگر تو ان کے فریب سے مجھے نہیں بچائے گا تو میں ان کی طرف مائل ہونے لگ جاؤں گا، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں نادان کام کرنے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر آگے کہا گیا ہے جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے ماننے سے انکار کر دیا تو ساروں نے مل کر یہ طے کر لیا کہ اب یوسف کو جیل میں بھیجنا ہی ہے، قید خانے میں بھیجنا ہی پڑے گا۔ چونکہ اس زمانے کے اندر بعض عورتوں کے دلوں کے اندر یہ بات آئی تھی کہ زلیخا فریفتہ ہو گئی، ابھی پورے شہر کے اندر یہ آواز نہیں گونجی تھی، اور جب عورتوں کو جب معلوم ہو گیا کہ زلیخا کی تقصیر ہے، غلطی زلیخا کی ہے، تو اب کیا ایسا کام نکالیں، ایسا کام کیسے بنائیں کہ غلطی یوسف پر جائے۔ تو ساروں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ بس ایک ہی صورت ہو سکتی ہے زلیخا کی عزت کو بچانے کے لیے، اس کی عزت محفوظ کرنے کے لیے بس ایک ہی راستہ ہے کہ یوسف کو قید میں بھیج دیا جائے، ڈال دیا جائے۔ جب یہ بات لوگوں تک معلوم ہوگی کہ یوسف کو قید کر دیا گیا ہے، جیل کے اندر بھیج دیا گیا ہے، تو لوگوں کے اندر یہ چرچا ہونے لگے گا کہ یوسف نے غلطی کی ہے، غلطی زلیخا کی نہیں یوسف کی ہے، تبھی تو اسے جیل کے اندر بھیج دیا گیا۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے کے اندر بھیج دیا گیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں، اب کتنے سال جیل میں تھے، کب تک حضرت یوسف علیہ السلام نے برداشت کیا، وہ آگے کی آیتوں میں آئے گا، انشاءاللہ کل اسے بتایا جائے گا۔ آج کی آیتوں کے اندر جن آیتوں کی ابھی تلاوت کی گئی، تفسیر ہوئی ہے، اس میں دو باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جیسے گناہ کو حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے کو ترجیح دی ہے، ایک طرف زنا کی دعوت ہو رہی ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ربی السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ مجھے جن چیز کی طرف دعوت دے رہے ہیں مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اس میں پڑھ کر اپنے آپ کو گنہگار بنانا نہیں چاہتا، میرے لیے قید خانہ ہی بہتر۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے گناہ کے مقابلے میں قید میں رہنے کو پسند کیا۔ ایک امت کو میسج ہے، جب بھی کام آ جائے تمہارے سامنے گناہ کا، اللہ جس سے ناراض ہوتا ہو، دوسرا کام بھی ہے جہاں ہمیں مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں تو ویسے کام کو ترجیح دیں جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے کو برداشت کیا۔ یہاں پر ایک بات رکھیں، ایک حدیث میں اس کے بالمقابل آیا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام جب قید خانے کے اندر تھے تو فوراً اللہ کی طرف سے وحی آئی، حضرت یوسف علیہ السلام سے وحی کی گئی، بتلایا گیا
کہ جو تم یہاں پر جیل میں آ کر کے بیٹھ گئے ہو یہ تمہاری دعا کا نتیجہ ہے، تم نے خود مانگا ہے جیل میں جانے کے لیے، تو ہم نے ایسے ہی فیصلے کر دیے۔ خود حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ مجھے اے اللہ قید خانہ پسند ہے، تو اللہ نے اٹھا کر کے جیل میں بھیج دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم یہ دی ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت آ جائے تو دوسری چیزوں کو نہ ماننا، بس عافیت کو مانگنا۔ کعبے کے پاس، بیت اللہ کے پاس ایک آدمی دعا مانگ رہا تھا، اللہ کے رسول کا وہاں سے گزر ہوا۔ وہ آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر رہے تھے، یہاں دعا مانگ رہا تھا، کہہ رہا تھا یا اللہ مجھے صبر کی توفیق دے دینا، مسائل تو ڈالنے والا ہے، مشقتیں تو دینے والا ہے، مصیبتوں میں مبتلا کرنے والا ہے، لہٰذا مجھے صبر کی دولت سے مالا مال کر۔ اللہ کے رسول گزرتے گئے تو اس کے جملے کو اللہ کے رسول نے سن لیا، اسے بلا کر کہا ابھی وہ کم بخت، تو نے اللہ سے یوں کیوں دعا نہیں کیا کہ اے اللہ مجھے عافیت کے میرے لیے دروازے کھول دے؟ نہ تجھ پر حالات آتے، نہ مصیبتیں آتی، نہ تیرے اوپر مصائب کے پہاڑ توڑے جاتے، تو خود مانگ رہا ہے کہ اللہ مجھ پر پریشانیوں کو ڈال دے، مجھ پر مصیبتوں کو ڈال دے، پھر تو ہی دعا مانگ رہا ہے کہ صبر کی دولت بھی مجھے دے دینا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ تو اللہ کے رسول نے یہ تعلیم دی ہے، مصیبتوں کی صبر کی دعا نہیں ہے دوسرے درجے پہ مانگو، سب سے پہلے اللہ سے جب بھی دعا مانگو تو عافیت کی دعا مانگا، اے اللہ کاروبار کا مسئلہ ہے عافیت عطا فر، روزی کا مسئلہ ہے عافیت عطا فر، فلاں الجھنے ہیں، فلاں مسائل کا مجھے شکار بنا دیا گیا ہے، بس یہ ساری چیزیں تیری ہی ہیں، آسمانوں سے تو ہی بلاؤں کو نازل کرنے والا ہے، مصیبتوں کو ڈالنے والا ہے، لیکن سب سے پہلے مجھے عافیت عطا فرما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان بلاؤں مصیبتوں سے اس کی حفاظت کرے گا۔ اگر ہم دعا مانگے اے اللہ صبر کی توفیق دینا، تو اللہ مسائل کو بھی ہم پر ڈالے گا، مصیبتوں کو بھی ہم پر ڈالے گا، پھر صبر بھی ڈال دے گا۔ تو آدمی کہاں تک صبر کر سکتا ہے؟ ایک وقت وہ بھی آئے گا، صبر مانگتا رہے گا، آخر میں ایک وقت وہ بھی آئے گا، کہے گا آسمان کی طرف اٹھا کر اے اللہ تو نے مجھ پر کیا ظلم کر رکھا ہے؟ تو اللہ کا قصور کیا ہے؟ مانگا تو ہم نے ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جو حضرت یوسف نے مانگا تھا، یہاں پر یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر حضرت یوسف وہاں پر یہ کہتے کہ اے اللہ جن چیزوں کی یہ مجھے عورتیں دعوت دے رہی، مجھے ان سے عافیت عطا فرما، تو اللہ دوسرے راستے کو کھول دیتا۔ یہاں پر حضرت یوسف نے خود دعا مانگا ہے ربی السجن احب الیہ۔ تو اللہ کے رسول کی تعلیم یہ ہے کہ جب بھی دعا مانگو تو سب سے پہلے عافیت کو مانگو۔ پھر آگے ایک چیز یہاں پر آئی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے سارے قصے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میں قید خانے جانے کے لیے پسند ہوں، لیکن اس حسین عورت کے پاس جانا مجھے پسند نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے بخاری اور مسلم شریف کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا ہولناک منظر ہوگا۔ منظر کیسا ہوگا؟ ہر آدمی اپنی انگلیوں کو دانتوں سے چبائے گا، ہائے اب میرا نام اعمال ساری دنیا کے سامنے کس طرح کا ہوگا، میرے اعمال اچھے ہوں گے یا برے ہوں گے، میرا فیصلہ جنت کا ہوگا یا دوزخ کا ہوگا۔ حتیٰ کہ امت تو دور کی بات، انبیاء کے منہوں سے لفظ نکلتا رہے گا یا ربی نفسی نفسی، اے اللہ آج تو میرا بیڑا پار کر دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یہ نکلتا رہے گا اے اللہ تو آج میرا بھلا کر دے، میں تجھے میری ماں کے بارے میں سوال نہیں کروں گا، تو مریم کے ساتھ جو کرنا ہے کر لے، لیکن آج تو مجھے بچا لے، تو یہ میرے لیے کافی ہے۔ انبیاء خود اپنی ماؤں کو بھول جائیں گے۔ اللہ خود سورہ حج کی شروع آیتوں میں تذکرہ اس کا کرتا ہے ہولناکی کا، یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ایسا ہولناکی آئے گا قیامت جب طاری ہوگی تو کوئی عورت اپنے پیدا ہونے والے بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی تو دودھ پلانا ہی بھول جائے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اگر کسی عورت کے پیٹ میں حمل ہوگا تو حمل گرا دے گی، اتنا خوفناک منظر ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا ایسا منظر ہوگا، ہر طرف نفسا نفسی پریشانی کا عالم ہوگا، تو اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ 7 بندے ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ نصیب فرمائے۔ یوم لا ظل الا ظلہ، اس دن کوئی سایہ دینے والا نہیں ہوگا سوائے اللہ کے سائے کے علاوہ۔ تو اس کے اندر 7 شخصوں کا تذکرہ ہے۔ پہلا وہ شخص ہے
جو دنیا کے اندر مسلمانوں کی حکمرانی کرتا ہے، یعنی ایسا سمجھیں کہ بادشاہ ہے، مسلمان ہونا شرط ہے، مسلمان ہے، بادشاہ ہے، اور وہ بھی منصف ہے جس کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف ہوں۔ ہر پہلو پر اس کی نظر رہتی ہے کہ یہ میرا کام ہے، میرے سامنے یہ مسئلہ آیا ہے، اب میں انصاف سے اس کام کو سر انجام دے سکوں۔ میرے سامنے دو آدمیوں کی شکایت آئی ہیں، ایک میرا رشتہ دار ہے، ایک کافر ہے، اب فیصلہ ایسا کرتا ہے کہ یہودی ہو کافر ہو اس کے حق میں فیصلہ سنا دیتا ہے، کیونکہ انصاف کا تقاضا تھا، غلطی میرے بھائی کی تھی، وہ غلطی سے بری تھا تو فیصلہ اس کے حق میں کر دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل اسے قیامت کے دن اللہ اپنے سائے کے اندر جگہ دے گا۔ پھر نمبر 2، دوسرا وہ مرد اور وہ عورت جو اپنی جوانی کو اللہ کی یادوں میں لگائے، اللہ کی عبادتوں میں لگائے۔ یہ جوانی کی یہاں پر قید ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتابوں کے اندر باتیں ملتی ہیں، جوانی میں آدمی جو عبادت کرتا ہے اس کا وزن بہت زیادہ ہے، کیونکہ جب بندہ جوان ہوتا ہے تو اس کے اندر خواہشات آتے ہیں، طرح طرح کے اس کے اندر جذبے رہتے ہیں، ان سب کو ہٹا کر کے اللہ کی طرف لگ جانا بہت بڑی بات ہے۔ ایک بڑھاپے کی عمر ہے جس کی 55-60 سال پار ہو گئی ہے، اگر وہ 70 سجدے کر رہا ہے، پھر ایک طرف جوان صرف 2 سجدے کر رہا ہے جوانی کے عالم میں، تو اس کے 70 سجدوں سے زیادہ بھاری وزنی اس کے 2 سجدے ہو جائیں گے، کیونکہ اس نے اپنی جوانی کو برداشت کر کے اگر چاہتا تو اوروں کی طرح باہر رونڈا گردی کرتا، گناہوں کے اندر ملوث رہتا، اور بڑھاپے کے اندر خواہشات کم ہوتے ہیں، ان کا دھیان مسجد کی طرف ہونے لگتا ہے تو مسجد میں بوڑھے لوگ آ کر بیٹھ جاتے ہیں، لیکن جوان اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر خواہشات کو دفن کر کے آ کر کے اللہ کی بارگاہ میں آیا ہے۔ اگر یہ 70 سجدے بھی بوڑھا کر رہا ہے تو یہ جوان کے 2 سجدے بھاری پڑ جاتے ہیں۔ تو دوسرا وہ ہے وہ بندہ جوان اور وہ جوان بندی جو اپنی جوانی کے اندر اللہ کی عبادت کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرے۔ پھر نمبر 3، ایسا آدمی جس کا تعلق ہر وقت ہر ہمیشہ مسجد کے اندر لٹکا رہے، اگر باہر نکل جائے کاروبار کی طرف پھر خیال آئے کہ مجھے اللہ کے گھر جانا ہے، فری جب بھی ہوتا ہے مسجد میں آتا ہے، باہر نکلتا ہے، نکلنے سے پہلے ہی ارادہ ہوتا ہے کہ فلاں کام چھوٹا ہے کر کے فوراً مسجد میں آ جاؤں گا، معلق بالمساجد، اس کا دل مسجد سے معلق رہتا ہے، اٹکا ہوا رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل اسے اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ پھر چوتھا وہ شخص ہے جو اللہ کی خاطر دوسروں سے محبت کرتا ہے۔ یہاں پر بھی ایک بات ہے، بہت سارے لوگ کسی کی چاپلوسی کرتے ہیں، بڑا ہے، عہدے دار ہے، پیسے والا ہے، مالدار ہے، جس کی بلڈنگ ہے اس کے پاس میں جا کر کے چاپلوسی کرتا ہوں، اسے اندھی محبت دکھانے لگتا ہوں۔ یہ محبت مال و دولت کی ہے، یہ محبت تو عہدے کی ہے، لیکن حقیقت میں اس کی محبت کوئی اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کی خاطر محبت کرے تو اسے جزا قیامت میں اللہ عرش کے نیچے دے گا، اور اگر دشمنی ہو جائے اللہ کی خاطر اس سے دشمنی کرے، اللہ کی خاطر، یہ بات یاد رکھیں۔ ہمارے سامنے آیا مسائل کو بکنے لگا، قرآن کے اندر یہ چیزیں نکالنے لگا، اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں گالیاں بکنے لگا، تو ہم کہیں گے جا تیری اور میری دوستی کو آج سے چھوٹی، تیرا راستہ تو نہ لے، میرا راستہ میں لگا، لکم دینکم ولی دین، تیرا دین تیرے لیے، میرا دین میرے ساتھ ہے، میں تیرے باتوں میں نہیں آؤں گا۔ تو صحابہ کو گالیاں دیتا ہے، قرآن کے اندر کیڑے نکالنا تیرا وصف ہے، تو اب اس سے ہماری دشمنی ہو رہی، میں اللہ کے لیے اس کی دشمنی ہو رہی، تو اللہ کہتا ہے اسے بھی میں اپنے سائے کے اندر جگہ دوں گا۔ پھر ایک شخص وہ بھی ہے 5واں شخص، اللہ کہتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جب بندہ اپنے پیسوں سے صدقے کے لیے نکال کر کے غریب کو دیتا ہے تو اس کے اندر اتنا احساس ہوتا ہے کہ میرے نکالے ہوئے پیسوں کو ایک آدمی کی نظر نہ پڑے۔ آج تو اللہ معاف کرے ہماری عادتیں ہوتی ہیں، پیسے نکالے سارے آدمی دیکھ لیے، اگر دل کے اندر نیت سچی ہو، 1000 لوگ دیکھ رہے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، دل میں ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ بس اللہ ہمارا ہم سے راضی ہو جائے، تو یہ نیت ہونی چاہیے۔ لیکن جو بندہ اتنی کوشش کرتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو تک پتہ نہیں ہوتا کہ یہ آدمی دے کیا رہا ہے، اتنی پوشیدہ طور پر چھپکے سے صدقہ دیتا ہے تاکہ اس کے اندر ریاکاری بڑھنے لگتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے بھی قیامت کے ہولناکیوں سے اللہ حفاظت کر کے عرش کے نیچے جگہ دے گا۔ پھر چھٹا وہ بندہ ہے
جو رات میں اٹھ کر کے اپنے اللہ کو منانے لگتا ہے، اتنا گڑ گڑاتا ہے کہ اس کے رخسار پر اس کے آنسوؤں کے قطرے ٹپکنے لگتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے کہ اس کی ادا اتنی پسند آئی، اس کا رونا میں نے اٹھا کر کے آخرت میں رکھ لیا ہے۔ آج یہ پریشانی کے اندر مبتلا ہے، تو میں کل اس کی وہاں کی پریشانیوں سے اس کی حفاظت کروں گا۔ 6 چیزیں ہو گئی، 7ویں چیز ہے، اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، اگر کوئی مالدار عورت، عہدیدار عورت، شہرت والی عورت انتہائی حسینہ ہو، جمیلہ ہو، خوبصورت ہو، ناز و نخرے والی ہو، عہدیدار بھی ہو، جس کے پاس سارا خزانہ ہو، اگر وہ ایک نوجوان کو لالچ دلا کر کے اپنے پاس مقصد کو پورا کرنے کے لیے بلائے، اور یہ آدمی کہے انی اخاف اللہ رب العالمین، کہ میں تیرے باتوں میں آنا نہیں چاہتا، مجھے دولت کی کوئی ضرورت نہیں، تیرے عہدے کی کوئی ضرورت نہیں، تیرے حسن کی ضرورت نہیں، تیرے جمال کی مجھے ضرورت نہیں، بس میں جو قدم اٹھاؤں گا میں گنہگار بن جاؤں گا، اللہ کی نظروں سے گر جاؤں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اتنا سوچ کر کے اپنے بڑھتے ہوئے قدم کو پیچھے روک لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان 6 آدمیوں کے ساتھ اس کا حشر بھی وہاں پر فرمائیں گے، اللہ کے عرش کے سائے سے بھی محفوظ فرمائیں گے۔ چونکہ یہ جو آخری چیز ہے، یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا ہے۔ گناہ کی وہ عورت زلیخا دعوت دے رہی تھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام اسے ٹال رہے تھے، پیچھے ہٹ رہے تھے، کبھی بھاگ رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، کبھی اللہ سے معافی طلب کر رہے ہیں، کبھی کہہ رہے ہیں معاذ اللہ، مجھے اللہ کی پناہ ہے، اللہ تو ہی مجھے بچا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزیں بھی بیان فرما دی، اور سورہ یوسف کے اندر بھی ایسا ہی مضمون آیا ہے۔ تو آدمی کو ہر ہمیشہ اس بات کی فکر کرنا چاہیے، دعا جب بھی کریں تو عافیت کو مانگنا چاہیے، اور دوسری چیز جب بھی گناہ کا خیال پیدا ہو تو اپنے اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ جو بندہ ایسا کرے گا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حشر بھی ان لوگوں کے ساتھ عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک سے دعا فرمائے کہ اللہ پاک ہمیں سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان ہے، اس کو سن لیں۔ تمام برادران اسلام کو رمضان المبارک کی مبارکباد پیش کی جاتی ہے۔ ماہ رمضان کے اس مبارک مہینے میں افطار پارٹی کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اس موقع پر آپ تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ کثیر تعداد میں شرکت فرمائیں اور ہمیں شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں۔ یہ افطار پارٹی عیدگاہ میدان میں نیا عیدگاہ ادھر، اور یہ پرجویل ریوڑنا کی جانب سے۔ یہاں پر 1-2 مسئلے ذہن میں نشین کر لیں، چونکہ دعوت نامہ تو غیر مسلم کا ہے۔ اب دعوت قبول کریں یا نہیں، اس سلسلے میں کچھ مسائل بتانا تھا۔ تو سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی غیر مسلم ہمیں دعوت دیتا ہے کھانے کی تو جا سکتے ہیں یا نہیں، اس کے اندر مسئلہ ہے۔ جس طرح رمضان کے باہر، رمضان کے علاوہ میں کوئی غیر مسلم بھائی ہمارا دوست ہے، ہمیں دعوت کر رہا ہے تو ہم جا سکتے ہیں، تو اسی طرح رمضان المبارک کے اندر بھی جا سکتے ہیں، لیکن 4 چیزوں کی پاسداری کرنی چاہیے۔ اگر 4 چیزیں نہیں ہیں تو قطعاً اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ جو ہمارا غیر مسلم بھائی ہے جو ہمیں دعوت دے رہا ہے، اس کا پیسہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ اب جس بندے کی طرف سے دعوت کا اعلان کیا گیا ہے، یہ آدمی حکومت کا کارندہ ہے۔ عموماً غیر کی تو دور کی بات، لیکن ہمارا مسلمان بھی اگر حکومت میں بیٹھتا ہے تو جھوٹ بولنا پڑتا ہے، رشوت لینا پڑتا ہے، چاپلوسی کرنی پڑتی ہے، کسی کا حق دبانا پڑتا ہے۔ تو ایسے معاملات جب بندے کے ہوں تو اس کی کمائی کہاں سے حلال ہو سکتی ہے؟ ہاں، اگر ہمیں اطمینان ہے یہ خیر ہونے کے باوجود اس کی کمائی حلال ہے، زبان سے جھوٹ نکال نہیں سکتا، دھوکہ کسی کو یہ دیتا نہیں ہے، رشوت نہیں لیتا ہے، ٹھیک ٹھاک آدمی کام کرتا ہے، تو اب ہمیں اختیار ہے کہ اس کی دعوت میں شریک ہو سکتے ہیں۔ یہ زندگی بھر کے لیے ان مسائل کو یاد رکھیں، کبھی بھی ہمارا دوست اگر غیر مسلم بھائی بلائیں تو آرام سے جا سکتے ہیں، اس لیے یہ مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھیں کہ اس کی کمائی حلال ہو، ناجائز نہیں ہونا چاہیے۔ پھر نمبر 2، دیکھیں کہ جو دعوت کرا رہا ہے اس کی نیت شہرت، ریاکاری، نام و نمود کی نہ ہو۔ بہت سارے آدمی اس لیے دعوت کراتے ہیں کہ دعوت کھا لیں گے، پھر ہم ان سے اس کا حصہ وصول کر لیں گے۔ آج دعوت ہم نے کرا دی، کل سبھا میں آ کر کے میں ایک بات کہوں تو سارے میرے موافق بن جائیں گے۔ اگر نیت یہ ہے تو دعوت میں جانا درست نہیں ہے۔ نمبر 3، اگر دعوت غیر کی ہو یا مسلمان کی ہو، تب بھی اگر نمازوں کے اوقات میں ہو تو جب تک ہماری نماز مکمل نہیں ہو جاتی،
یا دعوت میں شریک ہونے کی وجہ سے ہماری جماعت کی نماز چھوٹ رہی ہے، جماعت کی نماز، تو دعوت میں شرکت کرنا درست نہیں ہے۔ بندہ حلال کا بھی ہے، ناجائز کا کام نہیں، ہمارا غیر جو ہے حلال کی کمائی ہے۔ پھر دوسری بات، اس کا شہرت کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ تیسری چیز یہ دیکھیں کہ اگر حلال بھی ہے، شہرت کا ارادہ بھی نہیں، اگر میں دعوت پارٹی میں جاؤں گا تو میری جماعت کی نماز چھوٹ جائے گی، تو قطعاً اس کی دعوت میں شرکت نہ کریں، آپ نماز سے فارغ ہو جائیں، اس کے بعد دعوت کی شرکت کریں۔ پھر نمبر 4، رسمی پارٹیاں ہوتی ہیں۔ آج کل کے زمانے میں بہت زیادہ شوروں سے افطار پارٹیاں ہوتی ہیں، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں فنکشن ہالز کے اندر افطار کی پارٹی دی جاتی ہے، کیمرے لگائے جاتے ہیں، بدعات خرافات ہوتے ہیں، مستورات مل کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور یہ چپک کر کے آس پاس لگ کر کے مل کر کے افطار پارٹی کرنے لگتے ہیں۔ ایک تو شریعت جانے کے لیے اجازت نہیں دیتی، دوسرا اس رسمی پارٹیوں سے فنکشنز میں حال کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے ممانعت ہے۔ تو ایسی اگر پارٹی ہو بالکل نہ جائیں۔ بس یہ 4 چیزیں اگر ذہن میں رکھیں، غیر ہو یا مسلمان ہو، پھٹکے سے آپ آرام سے جا سکتے ہیں، کھانا کھا کر کے آ سکتے ہیں۔ نمبر 1 دیکھنا ہے کہ حلال کمائی ہے یا حرام کی۔ نمبر 2 دیکھنا ہے کہ جو دعوت کا ارادہ اس نے کیا ہے، دعوت کا انتظام، اس کا ارادہ کیا ہے۔ پالیٹکس کا آدمی ہے، شہرت ہے، تو اس سے جانا آپ بہتر جانتے ہیں، چونکہ مسئلہ بتا دیا گیا ہے۔ پھر نمبر 3، اگر میں دعوت میں شرکت کروں تو میری نماز چھوٹنے کا، جماعت کی نماز ہے، چھوٹنے کا اندیشہ ہو تو نہ جائیں۔ نمبر 4، رسمی پارٹیاں جہاں پر بدعات خرافات ہوتے ہیں، نئے نئے قسم کے گناہ وجود میں آتے ہیں، تو ایسی پارٹیوں میں بھی جا نہیں سکتے۔ تو اگر یہ 4 چیزیں اگر نہ ہوں تو اطمینان کے ساتھ آپ جائیں، کھا کر کے واپس آ سکتے ہیں، چاہے غیر کا ہو یا مسلمان۔ اللہ پاک سے دعا فرمائیں کہ اللہ پاک ان تمام باتوں پر ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ